الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، آج کے اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور اس جنگ میں دہشت گرد اسرائیل کی طرف سے معصوم فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آئے دن جو مظالم ہو رہے ہیں، آئے دن جو نقصان ہو رہا ہے، آئے دن وہاں کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آئے دن مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، آئے دن اسکولوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے. ان تمام مسائل پر پچھلے جمعہ بھی، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی. اس بار بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر، چونکہ ابھی اس وقت ان مسائل میں کسی اور موضوع پر کہنے کا دل نہیں چاہتا، اسی موضوع پر کہنے کا منشا ہوتا ہے، اسی موضوع پر کہنے کا منشا ہے. ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کیا کر سکتی ہے اس جنگ کے دوران، کیا فلسطینیوں کے تعلق سے مدد کر سکتی ہے، کیا مدد پہنچا سکتی ہے، اپنی طرف سے کیا عمل درآمد کر سکتی ہے، اور کن کن لوگوں کے ذمے کیا کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. اللہ جل جلالہ عز وجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیلی، یہ یہودی قوم جو مسلمانوں سے لڑتی ہے محض عصبیت کی بنیاد پر، نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے زمینوں پر، تمہارے جائیداد پر، تمہاری پراپرٹی پر اور اللہ کے گھر پر، حرم پر، مسجد اقصی پر
اس پر قبضہ جمانے کے لیے جو جنگ کرتی ہے، جو لڑائی کرتی ہے، وہ حقیقت میں ان کا جنگ کرنا یہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے، لیکن سوائے اس طور پر کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ یہ لوگ اندرونی طور پر، یہ لوگ ظاہری طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی ایسے کوئی مضبوط نہیں ہیں، حوصلہ والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بزدل ہیں، طاقتور اور بہادری اور شجاعت ان کے اندر ہے نہیں۔ یہ لوگ بزدل ہیں، کم ہمت ہیں، اسی لیے یہ لوگ لڑتے ہیں تو زمینی سطح پر نہیں لڑ سکتے۔ یہ لوگ آمنا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ لڑیں گے تو دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے، الا فی قرى محصنة او من وراء جدر، دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے یا ایسی جگہ سے لڑیں گے جہاں پر اپنا بچاؤ ہو سکے، اپنی حفاظت ہو سکے، اپنے کو نقصان نہ پہنچا سکے، اپنا بدنی اور اپنا مالی نقصان نہ ہو۔ ایسی چال بازیوں اور مکاریوں کے ساتھ میں وہ قتل و قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ آمنے سامنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ بأسهم بینہم شدید، اور تم کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کہ یہ لوگ آپس میں متحد ہیں، یکجہت ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، یا آپس میں ان کے درمیان میں بہت سارے چپقلشیں ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں ان کے اندر۔ بأسهم بینہم شدید، شدت سے شدید قسم کے لڑائی جھگڑے ان کے اندر ہیں۔ کئی دن پہلے ایک ویڈیو بھی جاری ہوا تھا، انہی کی عبادت گاہ کے اندر آپس میں یہ لوگ اسی جنگ کے تعلق سے لڑ رہے تھے کہ کیوں بمباری کی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا جینا حرام ہے۔ اس طرح کے کچھ یہودی لوگ انہی کی عبادت گاہ میں دوسرے یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو شدید قسم کی اختلاف ان کے درمیان میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل بھی مختلف ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کا دل بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ متحد نہیں ہیں، ایک نہیں ہیں، یکجہتی ان کے اندر قائم نہیں ہے۔ یہ ان کے دل بھی ایک دوسرے سے پھوٹے ہوئے ہیں، مختلف ہیں، بغض عداوت رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ قوم ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، نادان قوم ہے، سمجھ نہیں رکھتی، انجان ہے یہ قوم۔ اسی طرح بزرگان محترم، یہ لوگ مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ان کی چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ یہ لوگ مرنے سے لڑتے کیوں ہیں، اتنا بزدل کیوں ہیں، کیوں کم ہمت ہیں؟ اس بات کا ان کو علم ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی سہولت ملنے والی نہیں ہے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی آسائش، کوئی نعمتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم باطل پر ہیں، ہم ناحق ہیں، اس چیز کا ان کو پوری طرح علم ہے۔ اسی علم ہونے ہی کی وجہ سے وہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے، تب تک ہم ان مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے مذہبی شناخت کو ہم برباد کریں گے، پوری مکاریوں کے ساتھ، چال بازیوں کے ساتھ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے، لڑتے رہیں گے ان کے ساتھ، ان کو بھی آسائش پہنچنے نہیں دیں گے، ان کے ایمان کو کمزور کریں گے، ان کے یقین کو کمزور کریں گے، ان کی اسلامی طاقت کو ہم کمزور کریں گے، ان کو ہم نہتے بنائیں گے، ان کو آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، ان کو کمزور کریں گے، ان کا اتحاد پارا پارا کر دیں گے۔ یہ لوگ اس وجہ سے، اور چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد کوئی آسائش ملنے والی نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں، موت کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کی، مسلمانوں کی عداوت پھوٹ پھوٹ کر کے بھری ہوئی ہے ان کے اندر. یہ سب کا سب لوگوں سے بغض، مسلمانوں سے بغض اور عداوت اسی لیے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل شام میں، فلسطین کے اندر کوئی فساد مچ جائے تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، کوئی بھلائی تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی. وہاں فساد کا مچ جانا، وہاں دنگوں کا ہونا، وہاں کے رہنے والوں کو نقصان پہنچنا، مسجد اقصیٰ کو کسی قسم کا نقصان پہنچنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر اس وقت کوئی خیر نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، اسی حدیث کی میں آگے اور بھی تشریح کروں گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام. 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شام، ملک شام کے تعلق سے فرمایا شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، شام والوں کے لیے خوشخبری. 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خوشخبری کی کیا وجہ ہے؟ یہ بشارت کی کیا وجہ ہے؟ ان کو اتنی خوشخبری کیسے ملی؟ یہ فضیلت کہاں سے آئی؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلک ملائکۃ اللہ باسط اجنحتها علی الشام. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے مقدس فرشتے، معصوم فرشتے، یہ فرشتے اپنے پروں کو ملک شام پر بچھائے ہوئے ہیں، برکتوں کے پروں کو ملک شام پر، یعنی ملک شام والوں پر، اس سرزمین پر. اسی لیے وہاں برکتیں زیادہ، وہاں نعمتیں زیادہ، وہاں کی ہر چیز میں برکت، وہاں کی طاقت و قوت میں برکت، وہاں کے ایمان میں مضبوطی، وہاں کی غذاؤں میں برکتیں ہیں، وہاں کے آب و ہواؤں میں برکتیں ہیں، وہاں کی ہر چیز میں، جذبات میں، حوصلوں میں مضبوطی کی وجہ یہی ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے باسط اجنحتها علی الشام اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. جب فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں برکتوں کا کیا عالم ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام، علیکم بالشام، علیکم بالشام. تم ملک شام میں قیام کو نعمت سمجھو، ملک شام میں جا کر کے تم قیام کرو، ملک شام میں زمین خرید کر اپنا گھر بسا، وہاں رہنے کی کوشش کرو. علیکم بالشام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آگے فرمایا فإنها صفوة بلاد اللہ، کیونکہ یہ مقدس سرزمین، یہ ملک شام حقیقت میں یہ اللہ کا شہر ہے، اللہ کا چنندہ شہر ہے، اللہ کا چنا ہوا، منتخب کیا ہوا شہر ہے. فإنها صفوة بلاد اللہ، اللہ کا مقدس شہر ہے یہ، اور مقدس شہر میں مقدس لوگ رہتے ہیں، مبارک شہر میں مبارک لوگ رہتے ہیں، قیمتی شہر میں قیمتی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے اور فرمایا ہے فإنها يسكنها خيرة من خلقه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کیونکہ ملک شام میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی پوری امت میں سے، پوری مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق وہاں پر رہتی ہے. خیرۃ من خلقہ، اللہ کے مقدس، اللہ کی بنائی ہوئی پوری مخلوق میں سے بہترین مخلوق، برگزیدہ، چنندہ، منتخب لوگ وہاں پر رہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. آگے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہاں کی جو رہنے والے لوگ ہیں
فلسطینی ہیں، غزہ میں رہنے والے ہیں، حماس میں رہنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے چنندہ ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں جن کی نصیب میں، جن کی قسمت میں وہاں رہنا مقدر ہوا تھا، جن کی قسمت میں وہاں رہنا لکھا گیا تھا، جن کی اللہ کی طرف سے ان کی سکونت وہاں پر تھی، وہاں کا ان کا قیام ان کے مقدر میں تھا، اور وہاں ان کا رہنا یہ اللہ کی طرف سے چنندہ ہے۔ اللہ نے مقدس لوگوں کو پوری دنیا سے سمٹ کر کے وہاں پر رکھا ہے، جو اپنی طرف سے جو بھی محبوب اور برگزیدہ تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو صحیح حدیث کہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مقدس اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، فمن ابا، جو لوگ وہاں پر نہیں رہ سکتے، وہاں کا ویزا ان کو نہیں مل سکتا، وہاں اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہاں جا کر کے رہنا ان کی طاقت میں، ان کے قابو میں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، وہاں جانا بس میں نہیں ہے، تو آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَلْحَقْ بِيُمْنِهِ وَلْيَسْقِ مِنْ قُدْرِهِ، فرمایا کہ وہاں جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے جو بھی جانے کی کوشش کرو، آپ مستقل جا کر کے وہاں رہ نہیں سکتے، نیشنلٹی آپ کو وہاں کی نہیں مل سکتی، وہاں پر جا کر وہاں کی ناگرکتا آپ کو نہیں مل سکتی، وہاں کوئی باشندہ آپ نہیں ہو سکتے، تو وہاں کے آپ باعزت شہری نہیں ہو سکتے، تو آپ اپنے پیسے خرچ کر کے سفر کر کے وہاں پر پہنچو، فَلْيَلْحَقْ بِيُمْنِهِ، وہاں اس سرزمین میں جاؤ، اپنا وقت نکال کر، اپنا مان نکال کر، اپنی محنت اور جد و جہد سے وہاں پر پہنچو اس جگہ میں، اور جا کر کے کیا کرو، کم سے کم وہاں کا جا کر پانی پیو، وَلْيَسْقِ بِقُدْرِهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے پانی بھی مبارک ہے، وہاں کا پانی بھی مقدس ہے، وہاں کی آب و حیات بھی مقدس ہے، وہاں پانی جا کر پینا بھی اپنے لیے ایک قسمت کی چیز سمجھو، اپنے لیے ایک مبارک بابرکت کی چیز سمجھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے اور ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَنِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهَا، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کی کفالت، ملک شام اور ملک شام والوں کی، ملک شام کی بھی اور ملک شام والوں کی بھی کفالت، تکفل اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کفالت کرتے ہیں۔ کوئی اسرائیل نہیں کرتا، کوئی امریکہ نہیں کرتا، کوئی سعودی نہیں کرتا، کوئی لبنان نہیں کرتا، کوئی ترکی نہیں کرتا، بلکہ وہاں کی کفالت کرنے والا اللہ خود ہے۔ آپ انہی دنوں کے اندر دیکھے ہوں گے، آپ کو خبر معلوم ہوئی ہوگی، پانی کے لیے وہاں کے لوگ ترس رہے تھے، فلسطینوں بلک رہے تھے، معصوم بچے پانی کے ٹینک جو اسرائیل دہشت گرد اسرائیل بم کے ذریعے سے پانی کے ٹینکوں کو برباد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پانی نیچے گر رہا تھا، فلسطینی معصوم بچے، میں نے اپنے آنکھوں سے ویڈیو کے اندر وہ دیکھا، وہ نیچے گرے ہوئے پانی کو سمٹ کر ایک پیالے میں ڈال رہا ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے اپنی پیاس کو بجھائے۔ کیا دردناک صورتحال ہوگی، ایسی حالت میں اللہ نے ان کی مدد کی اور بارش کو برسا دی، بارش کو برسا کر کے ان کی پیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجھایا۔ یہ کھلی دلیل ہے اللہ کے تکفل کی، اللہ کے کفیل ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَنِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام والوں کی، ملک شام کی کفالت کرتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم یہ ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے برگزیدہ ہیں، چنندہ ہیں، وہاں رہنے والے مقدس ہیں، مبارک ہیں، ان کا ایمان بھی بہت مضبوط، ان کا یقین بھی بہت مضبوط، ہر چیز حوصلہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ایمان پر پختگی، ان کا استقامت، یہ سارا کے سارے مضبوطی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ چنے گئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ سارے کی ساری فضیلتیں ہیں،
یہ سارے کے سارے افضلیت موجود ہیں۔ 15 لاکھ سے زائد لوگ آج وہاں پر بے گھر ہیں، 15 لاکھ سے زائد لوگ گھر در بدر بھٹک رہے ہیں، دہشت گرد اسرائیل کی بمباری سے بچنے کے لیے، اس کے مظالم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں، پیاس میں، بھوک میں، اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں آوازیں لگا رہے ہیں، اپنے سسکیں بتا رہے ہیں اور بڑے آہ و فغائیں کر رہے ہیں۔ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی آئے گا، کوئی تو بھی اپنا فریضہ انجام دے گا، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اور جتنے 57 ممالک ہیں وہ مدد تو درکنار، مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وقت تھا ان کے شانہ بشانہ جا کر کے لڑنے کا، ان کا ساتھ دینے کا، ان کو ہر چیز کی فراہمی کرنے کا، دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کا، بیت المقدس کو محفوظ رکھنے کا، بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے میں اور یہودیوں کا ناپاک تسلط ہونے سے بچانے کا۔ یہ وقت تھا اپنی جمع مردی دکھانے کا، یہ وقت تھا اپنی شجاعت دکھانے کا، یہ وقت تھا اپنے خرچ کرنے کا، یہ وقت تھا اپنی جرأت دکھانے کا، لیکن سب کے سب بیٹھے ہوئے بزدل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت بتائی کہ کم سے کم جاؤ وہاں کی سرزمین پر جا کر پانی تک پیو، وہاں کی آب و ہوا کو محسوس کرو۔ کتنے صحابہ ہیں یہ حدیث سن کر کے، عشر مبشرات میں سے صحابہ، کئی صحابہ ایسے ہیں اور خواتین میں سے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ سب بڑے بڑے صحابہ اس حدیث کو سن کر فوراً وہاں اپنے سفر کر کے، اپنے سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے وہاں پہنچ کر کے اس حدیث کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، حضور کی اس منشا کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اپنے طاقت کے بقدر پہنچے، پانی پیے، نمازیں ادا کیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کس قدر افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کے تعلق سے، وہاں کے باشندوں کے تعلق سے، وہاں کے رہنے والوں کے تعلق سے، فلسطینیوں پر یہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کے مکمل دین پر نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے مکمل دینداری ان کی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ تو علم ہوتا، کچھ تو عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، حدیثوں کا اگر تم نے مطالعہ کیا ہوتا، ان فضیلتوں کو اگر تم نے دیکھا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان بتائی ہوئی بشارتوں کو اگر تم نے سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، تو اگر تم نے جو محسوس کیا ہوتا تو آج تمہاری زبانوں سے یہ نہ نکلے ہوتے۔ کئی مسجدوں سے، کئی مسلکوں کے کئی لوگ ممبر سے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، یہ بمباری ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ضرورت تھی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی پوری طرح جہاں تک ہو سکے، مالی ہو، جانی ہو، ہر لائن سے ہم مدد کر سکیں۔ لیکن ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر دہشت گرد اسرائیل کے بم سے جو ان کو نقصان نہیں ہوا، امت مسلمہ کے یہ کمینے خبیث لوگوں کے ان بول سے ان کو نقصان ہوا ہوگا، درد پہنچا ہوگا، ان کے بولنا، اس طرح کا یہ کہنا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے وہ تصاویر نہیں دیکھے کہ کئی فلسطینی عورتیں نقاب ڈال کر کے جو کیمپوں میں پناہ گزین ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پناہ لے کر کے جہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں نقاب ڈال کر کے وہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر چولہا جلا کر کے، پکا کر کے، روٹیاں پکا کر کے کھلا رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ پورا پردے میں رہ کر کے، ہمیشہ اپنے پردے کا اہتمام کر کے، ساری چیزوں کا اہتمام کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو نہیں دکھائی دیتی۔ کیا وہ اندھے بن گئے ہیں؟ اللہ نے ان کی بصارت کو چھین لیا ہے۔ یہ فضیلتیں جو ابھی میں نے حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھا، اللہ کی طرف سے چنندہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان وہاں رہتے ہوئے جس سطح پر ہے وہ باہر والا اس سطح تک نہیں پہنچ
پہنچ سکتا. ان کا یقین جس سطح پر اس جگہ میں رہنے کی وجہ سے ہے وہ باہر والا اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا. اتنی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیثوں کے اندر دیا ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اس طرح کا کہنا کتنا نقصان پہنچایا ہوا ہوگا. اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ائتوہ فصلوا فیہ، وہاں پر جاؤ، فلسطین کو جاؤ، ملک شام کو جاؤ، بیت المقدس کو جاؤ اور جا کر کے کیا کرو؟ فصلوا فیہ، اس میں نماز ادا کرو. اس میں نماز ادا کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام سے دے رہے ہیں. اور آگے اور فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُوهُ فَصَلُّوا فَإِن لَمْ تَأْتُوهُ وَصَلُّوا فِيهِ، اور اگر تم وہاں نہیں جا سکتے، تم کو وہاں کا ویزا نہیں مل سکتا، وہاں کی سفر کی مشقتوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں ادا کر سکتے، تو کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَبَعَثُوا بِزَيْتٍ، کم سے کم تم تیل تو بھی بھیجا کر جس کے ذریعے سے وہاں کے بقناطیرہ، وہاں کے چراغوں میں اس تیل کے ذریعے سے روشنی بھی پہنچا سکے. اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، لیکن آج کی ضرورت کیا ہے؟ آج جس چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے امت کو اس پر آنا پڑے گا. جہاں سے بھی اگر یہ راستہ مل جائے کہ ہم وہاں پر مدد پہنچا سکیں، چاہے وہ مالی مدد پہنچا سکے، چاہے جانی مدد پہنچا سکے، آدمی کو آگے آنا چاہیے. ان حدیثوں کی بنیاد پر اگر ہمارا ایمان ہے، ان حدیثوں پر اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سچا مانتے ہیں، حضور کے ہم عشق کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں، حدیثوں پر اترنے والے ہیں، اگر ہماری دینداری یہ ہے کہ ہم قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والے ہیں، اگر ہماری دینداری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے والے ہیں، استقامت سے جمے رہنے والے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. جہاں سے بھی راستہ کھل جائے انشاءاللہ ضرور راستے کھولیں گے. تب اگر یہ کہا جائے کہ مدد پہنچائی جائے، آگے آ کر کے دے دیا جائے، مدد کی جائے، جانی ہو مالی ہو، تو اس صورت میں آدمیوں کو، ہم تمام کو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکے حتی الامکان آگے آنا پڑے گا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو تم تیل کے ذریعے سے بھی مدد پہنچاؤ. میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں کے جذبات ہیں کہ میں مسجد بناؤں گا، مسجد میں اپنے پیسوں کو لگاؤں گا، مسجد کی تعمیر کراؤں گا، مسجد میں اپنے پیسوں کو لگاؤں گا، خرچ کروں گا، ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں، آج کے علماء یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ جذبہ ہے تو اگر تم کو یہ موقع ملے مسجد بنانے کا جذبہ ہے تو تم پہلے فلسطینیوں کے وہ 60 سے زائد مساجد جو دہشت گرد اسرائیل کے بم کے ذریعے سے مسمار ہوئی ہے، منہدم ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے، آپ ان مساجد کو جا کر کے تعمیر کرو. مال پہنچانے کے ذریعے سے اپنے مال کو پہنچا کر ان مساجد کو تعمیر کرو. اس میں سب سے بڑی فضیلت کو حاصل ہوگی. اور اگر یہ خیرات کا جذبہ ہے، صدقہ دینے کا جذبہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا جذبہ ہے اور مالی مدد پہنچانے کا یہ جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، مومن کو ہونا چاہیے، تو یہ جذبہ آپ باقی رکھو اور ان فلسطینیوں کے ان یتیم بچوں کو کہ جس کے والدین اس بمباری میں مر گئے ہیں اور وہ عورتیں جن کے شوہر اس بمباری میں مر گئے ہیں اور وہ عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں اور وہ ماں باپ جن کے اور وہ بوڑھے ماں باپ جن کے نوجوان لڑکے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے دم توڑ دیے، وہاں پر جہاں پر جس گھر میں وہ مر گئے، شہید ہو گئے اور وہی جگہ ان کی قبر بن گئی تھی، ایسے لوگوں کی آپ خیرات کرنے کے ذریعے سے، مدد کرنے کے ذریعے سے آپ اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں. اور وہاں دہشت گرد اسرائیل نے 177 سے زائد کالج، یونیورسٹی، اسکول بم کے ذریعے سے اسے مسمار کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اپنے مال کو وہاں پر پہنچا کر ان اسکولوں کو دوبارہ تعمیر کرو، ان اسکولوں کو دوبارہ اٹھاؤ، کھڑا کرو، تاکہ آنے والی نسل، وہ چنندہ لوگ، وہ برگزیدہ لوگ جن کو اللہ نے چن کر کے وہاں پر آباد کیا ہے، ان کی نسل دوبارہ ان اسکولوں میں پڑھ سکے، وہ جلدی سے آگے آبیاری اس ملک کی، اس شہر کی، اس گاؤں کی ہو سکے.
یہ چیزیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ہم کو جو کرنے کے کام ہے۔ حقیقت میں امت مسلمہ پر جو ضروری چیزیں ہیں جو کرنا ہے، عالم عرب کے تمام علماء اس بات کا فتویٰ دے چکے ہیں تقریباً کہ اس وقت وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن اور وہ جو فتویٰ بنتا ہے الاقرب فالاقرب کے اصولوں کے تحت ہے، اس کے حساب سے ہے۔ تو جو ملک اس فلسطین کے آس پاس ہیں، فلسطین دو جانب میں تو سمندر ہے، ایک جانب تو اسرائیل ہے اور تیسری چوتھی جانب میں تو وہاں مصر ہے۔ مصر وہ ملک جو پہلے کبھی ایک صدیوں پہلے وہاں فرعون رہتا تھا، آج فرعون نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آج بھی اس جگہ کے اندر ان معصوم فلسطینی وہاں پر مر رہے ہیں، اتنی بمباری ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ لوگ مدد کو نہیں پہنچتے، فوجی طاقت نہیں پہنچتے، مالی تعاون نہیں بھیجتے، مین پاور کے ذریعے سے اپنی مدد نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ فرعون تو مر گیا، لیکن فرعون کی اولاد وہاں پر ہے۔ یہ سارے مظالم دیکھ کر ان کا سینہ کیسے چور چور نہیں ہو سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نہیں بہہ سکے۔ یہ سارے کے سارے ہر جگہ ہر ملک میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کے ہوش کہاں چلے گئے، ان کی آنکھیں کہاں مر گئی ہیں، ان کے ضمیر کہاں پر بک چکا ہے، وہ کس کے غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 57 ممالک کے عرب حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں آخر ایک ملک بھی آگے آ کر کے اپنی طاقت، اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سے بیت المقدس کو بچانے کی نیت سے، بیت المقدس کی حفاظت کے تعلق سے کوئی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بے حسی، یہ بے بسی، اس پر کیا کہا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری امت کا ہر شخص کیا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جہاں سے ہر جگہ سے جب دشمن کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو سیرت میں وہ چیز بھی آپ کو ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں کو جلا وطن کرنے اور ان پر چڑھائی کی نیت سے خیبر گئے تھے، ان کی مکاریاں، ان کی چال بازیوں کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے غزوہ خیبر میں گئے، کئی دنوں تک خیبر کی وہ دیوار بہت مضبوط ترین تھی، لیکن جنگ نہیں ہو سکی تھی اور وہ لوگ باہر نہیں آ سک رہے تھے، وہاں کی ان کی آواز تک نہیں پہنچ رہی تھی، مسلمانوں کی تیر نہیں پہنچ رہے تھے، وہاں سے ان کے خنجر نہیں پہنچ رہے تھے، تلواروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، نقصان نہیں پہنچایا سکتا تھا، کئی دن محاصرے میں گزر گئے، لیکن آخر میں اللہ کے نبی نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ وہ حکمت عملی کیا تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر آپ حضرات کے سامنے اس کے تعلق سے بہترین سی تفصیل بتا دی جائے گی۔ وہ کیا حکمت عملی تھی، وہ کیا اقدام تھا کہ سارے کے سارے راستے بند ہونے کے باوجود، جس طرح آج سارے کے سارے راستے بند ہیں، لیکن آج بھی وہ مسلمان، سچے مسلمان، جن کی دلوں میں حوصلہ ابھی بھی جگا ہوا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا، ان معصوم بچوں کا بلکنا ہمیں نہیں دیکھا جا سکتا، ان معصوم وہاں کے فلسطینیوں کا مرنا ہمیں نہیں دکھا جا سکتا، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سارے راستے بند ہیں، 57 ممالک کچھ نہیں کر سک رہے، پوری دنیا کچھ نہیں کر سک رہی ہے، امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل یہ جو بنے ہوئے پورے عالمی طور پر، پورے انٹرنیشنل طور پر، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے حالات میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، آگے ہفتے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے کہا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔